اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں وضو کے احکام بیان ہوئے تھے، وضو کے فرائض، کہ وضو کے کل کتنے فرائض ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ وضو کے کل 4 فرائض ہیں۔ پہلا فرض یہ ہے کہ پورے منہ کا دھونا، یعنی پیشانی سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ پورا منہ کہلاتا ہے، یہ پورا منہ دھونا۔ اور نمبر 2، دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا۔ یہ جو کوہنیوں کی انگلی ہے، یہ جو کوہنیوں کی ہڈی ہے، اس ہڈی کو بھی دھونا ضروری ہے۔ اور نمبر 3، چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھائی سر کا مسح کیا ہے، اور پورے سر کا مسح کرنا میں نے عرض کیا تھا کہ سنت ہے۔ اور نمبر 4، دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے غسل کے فرائض بھی بیان کیے تھے کہ اگر کوئی آدمی جنبی ہو جائے تو غسل جنابت کرنے کے لیے 3 فرائض ان پر عمل کرنا زیادہ ضروری ہے۔ اگر ان 3 فرائض میں سے کوئی ایک فرض میں بھی کمی رہ جائے تو غسل نہیں ہوتا۔ ان میں سے پہلا فرض یہ تھا کہ منہ بھر کر کلی کرنا، اور نمبر 2 تھا ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، اور نمبر 3 تھا کہ پورے بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ ایک بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہے۔ اب آگے جو ہے وہ تیمم کے احکام بیان فرما رہے ہیں۔ اگر آدمی بیمار ہے یا اسے کوئی ایسا عذر ہے جس کی وجہ سے پانی استعمال نہیں کر سکتا، یا سفر میں ہے، یعنی اختیاری عذر ہے، سفر میں ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں پر پانی ملنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی، اور آدمی بیت الخلاء سے ہو کر آیا ہے، یا کوئی ناقض وضو پیش آ گیا جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ گیا، یا بیوی سے مقاربت کی ہے، یعنی ناقض غسل پیش آ گیا، غسل فرض ہو گیا، جنابت لاحق ہو گئی، اور پانی نہیں ہے، چاہے وہ پانی حقیقتاً نہ ہو یا حکماً نہ ہو، تو پھر فرمایا کہ زمین کے اوپر کا قصد کرے، یعنی بس تیمم میں نیت ضروری ہے، زمین کو کھود کر اس کے نیچے سے مٹی نکالنا ضروری نہیں ہے، بس جو اوپر مٹی ہے اسی کا قصد کرے۔ تیمم کے لیے یہ اندر سے کھود کر مٹی نکالنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں البتہ اتنا ضروری ہے کہ جو روئے زمین کی جس جگہ پہ تیمم کیا جا رہا ہے وہ جگہ پاک ہو۔ تو بس تیمم کے 2 فرض ہیں کہ دونوں ہاتھ، پہلا فرض یہ ہے کہ دونوں ہاتھ مٹی پر ماریں اور پورے چہرے پر پھیرے، پھر دوبارہ دونوں ہاتھ مٹی پر ماریں اور ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت ہاتھوں پر پھیر لے، بس تیمم ہو گیا۔ اور تیمم جو یہ ہو گیا ہے، وضو کا تیمم بھی یہی ہے اور غسل کا تیمم بھی یہی ہے۔ اگر غسل فرض ہو گیا ہے اور پانی نہیں مل رہا تو بھی اسی طرح تیمم کرے گا، تیمم کرنے سے پاک ہو جائے گا، اور اگر ناقض وضو پیش آ گیا ہے تو وضو کا تیمم بھی اسی طرح کیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو یہ تیمم کی تمہیں اجازت دی ہے نا، یہ اس لیے دی ہے تاکہ تنگی ختم ہو جائے۔ احکام شریعہ میں عذر کا اعتبار ہے، نماز کے لیے طہارت شرط ہے، مگر پانی نہ ہونے کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے طہارت کی یہ صورت تجویز کی ہے کہ وہ تیمم کریں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے امت پر۔ گزشتہ امتوں کے لیے یہ سہولت نہیں تھی،
تو یہ مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ تو پوری آیت کریمہ کا ترجمہ آپ لوگ دوبارہ سن لیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اے مسلمانوں جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہروں کو دھوو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کونیوں تک دھوو، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں پر بھیگا ہوا ہاتھ پھیرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پیروں کو ٹخنوں تک دھوو، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اگر تم حالت جنابت میں ہو تو خوب پاک ہو جاؤ، وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا تم میں سے کوئی جائے ضرورت سے ہو کر آیا ہے، أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا تم نے عورتوں کو چھوا اور عورتوں نے تم کو چھوا، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، پس تم حقیقتاً حکماً پانی نہ پاؤ، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پاک روئے زمین کا قصد کرو، فَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، بس اپنے چہروں پر، وَأَيْدِيَكُمْ، اور ہاتھوں پر اس مٹی سے پھیرو، فَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْ، بس اپنے چہرے پر اور ہاتھوں پر اس مٹی سے ہاتھ پھیرو۔ اللہ تبارک و تعالی ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں چاہتا، ولکن یرید لیطہرکم، بلکہ وہ تم کو پاک صاف کرنا چاہتا ہے، ولیتم نعمتہ علیکم ولعلکم تشکرون، اور تم پر اپنا احسان مکمل کرنا چاہتے ہیں تاکہ تم شکر بجا لاؤ۔ اب جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرو، مسئلہ ہے یہ کہ جب نماز پڑھنے کا ارادہ کریں تو وضو نہ ہو تو وضو کرنا فرض ہے، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، اور اگر وضو ہو تو ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا یہ مستحب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے لیے نیا وضو کرتے تھے، اور صحابہ ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھ لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض مرتبہ ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھی ہیں۔ بیت الخلاء سے آنے کا مطلب یہ ہے کہ جسم میں سے کثیر ناپاکی نکلے، اتنی نکلے کہ وہ بہہ سکے، جیسے خون ہو یا پیپ ہو وغیرہ، لیکن جو نجاست ہے جو سبیلین سے نکلتی ہے، یعنی آگے کے راستے سے یا پیچھے کے راستے سے، بس وہ اگر ظاہر بھی ہو گئی تو وضو ٹوٹ جائے گا، اس کا صرف ظاہر ہونا کافی ہے۔ سبیلین کے علاوہ جسم کے دوسرے حصوں سے اگر کوئی چیز نکلتی ہے، جیسے خون نکلتا ہے، پیپ نکلتی ہے، تو اس کے لیے اتنا نکلنا ضروری ہے کہ وہ بہہ پڑے۔ اب وہ بہہ جائیں گی تو وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن پیشاب و پخانے کے راستے سے صرف نجاست کا ظہور ہو جائے، بس وہ ظاہر ہو جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا ایک بات آپ حضرات سے عرض کرنی تھی کہ میں نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ آپ ہمارے پاکستانی عوام کو، خصوصاً امت مسلمہ کو عموماً درس قرآن کا کوئی اتنا شوق نہیں رہا۔ آپ میرا چینل آپ اٹھا کر دیکھ لیں اور ویڈیوز کے ویوز آپ دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ قرآن سے لگاؤ تقریباً ختم ہو چکا ہے بالکل۔ ایک ویڈیو میری ایسی بھی گزری ہے جس میں 0 ویو ہے، ایک بھی ویو نہیں ہے۔ تو میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ آئندہ درس قرآن جو ہے وہ ایک دن چھوڑ کر ایک دن دیا جائے گا، روزانہ اب درس قرآن میں نہیں دوں گا، ایک دن چھوڑ کر ایک دن دیا جائے گا۔ ہاں، جس دن چھوڑوں گا اس دن قرآن کریم کے اندر جو قصص اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائے ہیں، تو قصص القرآن کے نام سے ایک نئی سیریز شروع کرنے کا ارادہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی مجھے اس ارادے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک میری مدد فرمائے۔ آپ لوگوں سے تو مدد کی کوئی امید نہیں ہے، بس اللہ تعالی ہی مددگار ہے، اللہ مدد فرمائے۔ اگر آپ لوگ ہماری ویڈیوز سنتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں، تو ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، ہمارے دل میں شوق بڑھتا ہے ہم تاکہ دوبارہ سے ہم مزید ویڈیوز بنائیں۔ لیکن جب کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے، کوئی سنتا ہی نہیں ہے، تو ہمارا شوق خود بخود مر جاتا ہے۔ تو بھائی اس کا خیال کریں، آپ درس قرآن روزانہ سنیں، تھوڑا سا وقت نکال لیں، تھوڑا سا وقت نکالنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔